اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر بنعمتی علیک، یاد کر میری ان نعمتوں کو جو میں نے تجھ پر کی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر کی، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تائید کی تیری، مدد کی تیری روح القدس کے ساتھ، تکلم الناس، تو لوگوں سے بات کرتا تھا، فی المہد، گود میں، وکہلاً، اور بڑھاپے کی عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ۔ دو پہلے احسان اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیے، ایک تو یہ کہ روح القدس کے ساتھ مدد کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ دوسرا احسان اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دلایا کہ بچپن میں بھی تو ویسے ہی پختہ باتیں کرتا تھا، سوچی سمجھی باتیں کرتا تھا جس طرح بڑھاپے میں کرتا تھا، کہ تمہارے بڑھاپے اور بچپن کی باتوں میں مکمل پختگی تھی اور شعور تھا، اور یہ بھی اللہ کا احسان تھا۔ اس کے بعد اگلا احسان اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دلایا، علمتک، میں نے سکھایا تجھ کو، الکتاب۔ بعض مفسرین نے یہاں پہ الکتاب سے مراد تو کتاب ہی لی ہے، الہامی کتاب، آسمانی کتاب، لیکن چونکہ آگے پھر کتابوں کا ذکر آ گیا، لیکن اس لیے بعض علماء نے یہاں کتاب سے مراد لکھنا پڑھنا مراد لیا ہے، ہم نے تمہیں لکھنا سکھایا یا پھر کتاب کا علم سکھایا، بل حکمت، اور دانائی، حکمت جو انبیاء کو دی جاتی ہے، والتورات، اور تورات کا علم سکھایا، والانجیل، اور انجیل سکھائی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 30 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی، لیکن تورات جو تھی وہ 12 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام اتنی روانی کے ساتھ پڑھتے تھے کہ جو بنی اسرائیل کے علماء تھے وہ بھی ششدر رہ جاتے کہ یہ اتنی تیزی سے اور اتنی روانی سے کیسے تورات پڑھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات بھی ہم نے تمہیں پڑھنی سکھائی، اس کے بعد انجیل بھی ہم نے تمہیں عطا کی یا پڑھنی سکھائی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور پھر وہ احسان بھی یاد کرو جب تخلق تو بناتا تھا، من الطین، مٹی سے، کہایت الطیر، پرندے کی شکل۔ ان معجزات کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں بھی ہو چکا ہے، اس سے پہلے ہو چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے اصلی پرندہ بن کے جان اس میں ڈال جاتی، اصلی پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِی، تو پرندہ بناتا تھا مٹی سے، شکل بناتا تھا مٹی سے پرندے کی، اور پھر بِإِذْنِی، میری توفیق سے، میری اجازت سے، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِیہَا، اور پھر اس میں پھونک مارتا تھا، فَتَکُونُ طَیْرًا، اور وہ پرندہ بن جاتا، بِإِذْنِی، میری اجازت سے، میری توفیق سے، میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تو بری کرتا، اچھا کرتا، ٹھیک کرتا، مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور برس کے مریض کو، بِإِذْنِی، میری توفیق سے، میرے حکم سے۔ وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور تو نکالتا مردوں کو قبر سے، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، میری اجازت سے۔ یہ سارے معجزات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بار بار بِإِذْنِی کا لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ دو باتیں ہیں اس آیت میں قابل غور۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسان جتلائے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذات احسان کرنے والی ہے اور دوسری احسانات کی محتاج ہے۔ جس پہ احسان کیا جاتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے احسان کرنے والے کا،
وہ اس کے برابر نہیں ہوتا، نہ اس کا شریک ہوتا ہے۔ شریک جو ہے وہ تو اپنا رائٹ لیتا ہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں، تمہارا شریک ہوں، مجھے میرا رائٹ چاہیے، وہ احسان نہیں لیتا، احسان مانتا نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہہ کے جتلا رہے ہیں، میں احسان کرنے والا ہوں تم پہ، تم محتاج ہو میرے احسانات کے، حاجت روا میں ہوں اور تم حاجت مند ہو، تم محتاج ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے۔ احسان کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں اور ممنون احسان عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ نہ یہ دونوں برابر ہیں، نہ ایک دوسرے کا جز ہیں، نہ ایک دوسرے کے شریک ہیں، نہ ایک جیسے ہیں، کوئی بھی بات نہیں۔ اور یہی معاملہ سارے انبیاء کا ہے۔ میں نے چن لیا کنانا کو، پھر کنانا سے قریش کو، قریش سے ہاشم کو، ہاشم سے تمہیں چن لیا میں نے، یہ میرا احسان ہے تم پہ، تم محتاج ہو میرے احسانات کے، میں احسان کرنے والا ہوں۔ اور سارے انبیاء کو اللہ نے یہی فرمایا کہ میں نے تم پہ احسان کیا، تم پہ رحمت کر کے، تمہیں اپنی نبوت دے کے میں نے تم پہ احسان کیا ہے، میں احسان کرنے والا ہوں، تم میرے احسانات کے محتاج ہو۔ کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ جو ذات دینے والی ہے وہ لینے والے جیسی نہیں ہے، اور جو لینے والی ہے وہ دینے والی جیسی نہیں ہے۔ جو حاجت روا ہے وہ حاجت مند نہیں ہو سکتا، جو حاجت مند ہے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ میں احسان کرنے والا ہوں، تم میرے احسانات کے محتاج ہو، تم میرے شریک نہیں ہو۔ بات بتانی تو عیسائیوں کو تھی، یا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا یا اللہ بنا دیا، جتلانا تو ان کو مقصود تھا، لیکن مخاطب عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہ عیسیٰ ہم نے تم پہ یہ احسان کیے۔ اور پھر دوسری بات، بار بار اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، بے اذنی، اختیار میرا ہے تمہارا نہیں ہے۔ اختیار جو ہے معجزات ہو یا کرامت ہو، دونوں چیزوں میں اختیار اللہ کا ہے۔ جو معجزہ اللہ پیغمبر کو دیتا ہے، پیغمبر وہی معجزہ دکھا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں دکھا سکتا۔ اور کرامت تو ایسی چیز ہے کہ جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کوئی کرامت ظاہر کروانا چاہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ میرے ہاتھ پہ کرامت ہوگی ظاہر۔ کرامت جو ہے وہ بھی اختیاری چیز نہیں ہے۔ اور جس طرح معجزہ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ جب تم دکھانا چاہو لوگوں کو دکھا لو، کرامت جو ہے وہ ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ جو اولیاء اللہ ہے، بعض اوقات خلاف عادت اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ان سے کام لے لیتے ہیں۔ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی تکریم کرنا، کسی کی عزت افزائی کرنا۔ آپ کسی کو قرآن مجید پڑھا دیتے ہیں، کسی کو سیدھے راستے لگا دیتے ہیں، کسی کو کلمہ پڑھا دیا، یہ تھوڑی کرامت ہے، یہ بھی بڑی کرامت ہے۔ ہم تو اسے ہی کرامت سمجھتے ہیں۔ یہ جو غیب کی باتیں بتانا اور غیب کے کام کرنا اور اس طرح کی کرامتیں جو ہیں، یہ تو انبیاء کے معجزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے، خاص طور پہ قرآن مجید میں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ عبدالقادر جیلانی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے زندہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عبدالقادر جیلانی میں کوئی فرق نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معجزے میں اور عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت میں کوئی فرق نہ رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں جتلا رہا ہے کہ یہ معجزے دینے میرا احسان ہے تم پہ، اور یہ اللہ کے امر سے ہیں، اللہ کی اجازت سے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے آپ نہ تو معجزہ حاصل کرتا ہے، نہ دکھا سکتا ہے، نہ ہی کوئی آدمی اپنے آپ کرامت حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی دکھا سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور میں نے بنی اسرائیل کو روک دیا تو اسے، کس بات سے روکا؟ بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا چاہتے تھے؟ قتل کرنا چاہتے تھے۔ بنی اسرائیل جو ہیں یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنے ذوق میں، اپنے خیال میں قتل کر بھی دیا، پھانسی لگا بھی دیا۔
اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ تم اس کو قتل نہیں کر سکے، وہ تمہیں شبہ ہوا قتل کرنے کا، میں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، لیکن وہ جو ان کا ارادہ تھا کہ ہم قتل کریں گے اس کو یا قتل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی احسان جتلایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے روکا تجھے قتل کرنے سے، ہم نے بچایا تجھے بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے۔ آگے فرمایا کہ اس جئتہم بالبینات، جب تو ان کے پاس دلائل لے کر آیا، یعنی جب تم نے آ کے انہیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے یہ مجھے معجزے دیے ہیں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، جب تم نے آ کے ان کو بتایا یہ، تو وہ تمہاری جان کے درپے ہو گیا، تجھے قتل کرنا چاہتے تھے، ہم نے تم کو بچایا۔ فقال الذین کفروا منہم، اور بنی اسرائیل میں سے جو ایمان نہیں لائے تم پہ، جنہوں نے کفر کیا تمہارا، چند ایک افراد تھے جو ایمان لے آئے عیسیٰ علیہ السلام پہ، لیکن بیشتر لوگ وہ تھے جو دشمن بن گئے، الزام لگایا، بہتان لگایا، والدہ کو بھی زانی کہہ دیا اور ولد الزنا کہا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور قتل کرنا چاہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو انکار کرنے والے تھے انہوں نے کیا کہا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ جو عیسیٰ ہاتھ سے پرندہ بناتا ہے یا مردے کو زندہ کر دیتا ہے یا بیمار کو تندرست کر دیتا ہے، یہ معجزہ نہیں، یہ تو جادو ہے۔ اب یہ بات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اور کس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھنسا دیتے ہیں۔ جس کو اللہ گمراہی میں پھنسا دے اسے کوئی گمراہی سے نکالنے والا نہیں۔ فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھنسا دیں اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھنساتے اسے ہی ہے جو گمراہی کی طرف قدم اٹھا لیتا ہے۔ قدم اٹھاتا اٹھاتا گمراہی میں پکا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وہ معجزہ بھی دیکھتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ یہ تو جادو ہے، بالکل یہی باسار انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے اور اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا کہ جو جادوگر تھے ان کا جادو جو ہے وہ تو بیکار ہو گیا موسیٰ کے معجزے کے سامنے، لیکن اس کے باوجود کہا انہوں نے یہی کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، استاد ہے جادوگروں کا، یہ معجزہ تسلیم نہیں کیا۔ اور یہی معاملہ باقی انبیاء کا بھی تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جو بھی کوئی ایسی بات دیکھتے جو عادت کے خلاف تھی یا جو معجزہ ہو سکتا تھا یہی کہتے کہ یہ جادو ہے، اور یہی معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان جتلایا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ احسان کیا ہے؟ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اوحیتو وحی کا معنی، اوحیتو میں نے وحی کی، معنی تو یہ ہے میں نے وحی کی۔ وحی کا معنی ہے اشارہ کرنا یا القاء کرنا، کوئی بات دل میں ڈال دینا، کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دینا یا کسی کو اشارہ کرنا، یہ وحی کہلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ تو تمہارے دشمن بن گئے، تمہیں قتل کرنا چاہا انہوں نے، لیکن یہ بھی میرا احسان تھا۔ اوحیتو الی الحواریین، کہ جو حواری تھے جنہوں نے بعد میں تمہاری مدد کی ان کے دلوں میں ہم نے یہ بات ڈالی، اوحیتو میں نے وحی کی۔ یہ بھی احسان ہے اللہ کا، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی اور حواریوں پہ بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ احسان یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مددگار مہیا فرما دیے دین کے کام کے لیے، اور حواریوں پہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرما دی انہیں۔